اچھا تو پتا نہیں ہے کیا آپ کو کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ میں آپ لوگوں کا اصول نہیں سن رکھا ہوں کہ کیا اصول ہے. اچھا آج پتا چل گیا اصول. ہاں آج پتہ چل گیا. اچھا کیا کہیں گے, کیا ہے اسلام کے بارے میں آپ کے پاس؟ بھائی مجھے کیا کہنا ہے, مجھے آج آپ لوگوں سے سوال کرنا ہے کہ بھائی آپ لوگ ہر کیا آپ کو چاہتے ہمیشہ ہم سے سوال. میرا بھی گلا خراب ہے ساحل بھائی. ہیں. اچھا یہ کون ہے؟ یہ نہیں سدھرے گا, یہ جو ہے نا ایڈم, یہ سدھرے گا نہیں, سمجھے؟ کیا یار یہ ایڈم جو صاحب ایڈم ہے نا, بیچارے مومن حضرات جو ہے ایک دم تم لوگ پتہ نہیں یار سالا کہ کس کے پجاری ہو, کس چیز کی لالچ میں مطلب اسلام کو ٹارگٹ بناتے ہو. اللہ خیر کرے یار, پتہ نہیں سالے تم خیر تو لوگ نہیں سدھرو کرتا گے بیچارہ, نہیں, سدھرو گے پرابلم نہیں ہی تو تم ہے, لوگ, اللہ خیر نہیں کرتا, یہی تو پرابلم ہے. سمجھے بھائی, تم لوگ سدھرو گے نہیں. اب بتاؤ نا, یہ اسکینر کیوں لگاتے ہو یار تم لوگ, بتاؤ ہر ویڈیو کے آخر میں اسکینر لگاتے ہو, بھیک مانگتے ہو. ارے تم لوگوں کو نہیں کوئی کام ہے نہ جاب ہے, تم لوگ چلے مسجد اور مندر کے باہر کٹوری لے کے برتن لے کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے ہو؟ اس طریقے سے بدنام کر رہے ہو, لوگوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہو, اور دبے اللہ الفاظ کیوں میں بھیک تم مانگتا ہے؟ کہتے ہو کہ ہم حقانیت کو اللہ سامنے کیوں بھیک لاتے ہیں, مانگتا ہے؟ اللہ کیوں بھیک مانگتا ہے اللہ کے اسلام کی سچائی کو سامنے لانا چاہتے ہیں. بتاؤ, بھائی, یہی تم تو بتا پوچھ رہا دو ہوں, اللہ کسی کیوں. اسلامک اسکالر, ہاں بھائی کی وہی ایک تو بھی پوچھ رہا ہوں, اسلامک اللہ کیوں بھیک اسکالر مانگتا کی ہے مثال دے دو جو بھائی؟ بندہ اللہ کی, تمہاری ہاں طرح تم ہاں لوگوں کی طرح بھائی, او بھائی اسکینر سن لگا تو رکھا ہو. صحیح, او سن تو صحیح, اللہ بھیک مانگتا ہے بیٹا. اللہ قرآن اللہ میں بھیک 3 مانگتا ہے, جگہوں کے اللہ بھیک اوپر مانگتا بھیک مانگتا ہے, نہیں مانگتا. کمال کی بات ہے. کیا مطلب تم کمال کی بات اپنے ہے؟ آپ کو اللہ سے کیا کے لیے کمپیئر کر رہے ہو؟ ہاں اللہ میرے سے نیچے ہے, ستیہ بات ہے. اللہ سے مقابلہ کروں گا میں تو چھوٹے بندے سے مقابلہ کرتا ہی نہیں, میں چھوٹی موٹی چیزوں سے مقابلہ نہیں کرتا, اللہ سے کرتا ہوں سیدھا. اللہ جس دن بھیک مانگنا چھوڑ دے گا اس دن میں بھی کچھ کہنا چھوڑ دوں گا. حکومت سے بھائی یہ مطالبہ دیکھ کر رہے ہو کہ مطلب ایڈم لا صاحب بنانا آپ چاہ رہے ہو, پیچھے. کبھی بھی تم لوگوں کا ایڈم یہ خواب ارے رک کبھی بھی بھائی, شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا, کبھی بھی ارے تھوڑا شرمندہ رک تعبیر جا, نہیں ہوگا. ارے رک رہے بھائی, تھوڑا صبر تو, کہ اتنا گرم توے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ ٹھنڈی کا موسم ہے, توا تھوڑا ٹھنڈا رکھ. یہ دیکھ وہ کہاں ابھی آپ گئے ایڈم کتی, صاحب, ارے کتیا کہاں گئے رک کتیا؟ رک رہے بھائی, ابھی اللہ کے بارے میں وہ ایڈم نازیہ صاحب جو آپ سے تھی بات کتیا, کریں گے. کتیا ہوگی تیری ماں, تیری بہن, ہاں تیری بیٹی, تیری بچی, اب بتاؤ جو دوسروں کو اور تم کتیا کہہ رہے ہو اسلام کے اور بغیرت انسان. سن, اسلام کے اور خلاف سن اتنا سن 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 آگ اگل رہی تھی. ابے سن, نازیہ کے بارے میں تجھے پتا نہیں ہے, تیرے پچھواڑے میں سے ڈنڈا ڈال کے منہ سے نکالے گی وہ, اگر اس تک جائے گا تو اگر اپنی میں ہم اس لوگ کو کیسے, تو نہیں, ایک منٹ سن, پہلے سن لے میری بات, تو ہم لوگ کو بول دے گا نا ایک بار سے چل جائے گا, ٹھیک ہے؟ کئی لوگوں کا گیم وہ ڈال چکی ہے سیدھا جیل میں, تو زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہم سے بات کر رہے ہو نا, ہم سے کرو, اچھے سے کرو, ہے نا؟ آپ کو موقع ملا اچھے سے بات کرو, اتنی کیا تم کو انگار لگی ہوئی ہے؟ تو یہ لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس, ڈھنگ سے بات کرو ورنہ گندا سنو گے. میرے بھائی یہ ہاں بتاؤ یہ کسی پہلے کو ہاتھ بتا, کرنا ابھی اس تو جو طریقے سے بول صحیح رہا ہے کیا؟ تھا, ابے سن اے بی ڈی, یہ بتا, یہ تیرا جو یہ مولوی ہے, یہ پے پال کا بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ $100 کا, کیا مانگ رہا ہے؟ یہ $100 کا بھیک کیوں مانگ رہا ہے وہ بات کرنے کے لیے؟ تو بولا کون نا ہم لوگ مولوی؟ اسکینر کیوں لگاتے ہیں, ہاں کیوں لگا دو بتاؤ. ہاں تو یہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ ہاف آور $100, آدھے گھنٹے کا $100, ہاں نا سالا یار, کتا. $8,000. اب ان کا کیا ہے, اب ان کا کیا مقصد ہے, اس کے پیچھے کیا ان کا راز ہے, تم کیسے اچھا جانو گے, اس میں اور ہم دیکھو, کیسے جانیں گے جب تک کہ براہ ہاں راست بات نہ ہو جائے. اور یار یہ اچھا تم لوگ ہنستے ایڈم کیوں صاحب, یار؟ ابے یار ایک تھوڑا سنجیدہ, رکتا کیوں نہیں ہے؟ نہیں اے بتاؤ کہ بھائی کب اگر تھوڑا تو رکتا کیوں نہیں ہے؟ بولتا جائے گا تو بولتے, رکنا بھائی, تیرے سے بات کریں گے, رک. اچھا ایڈم صاحب یہاں پہ آپ دھیان دو, یہ کہتا ہے اسپانسر کاؤنسلنگ سیشن فار سم ون ہو کی ناٹ افورڈ اٹ, مطلب واللہ جو حبیبی, افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے, کوئی دوسرا کرے اس کے لیے اسپانسر. اللہ حبیبی, اللہ یہ حبیبی, تو حال اللہ ہے. حبیبی.
बोल भाई अभी। ये सब तो आप लोगों का टारगेट है इस्लाम को बदनाम करना। यार मुझे क्या ये बदनाम समझ में नहीं किया आती भाई, भाई? आप लोग जब निकल गए, एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, जब बदनाम आप क्या लोग किया भाई? जब आप बदनाम लोग क्या किया निकल वो गए हो, बता इस्लाम को छोड़ दियो, तो यार भाई। क्यों पीछे पड़े बदनाम हो, क्या क्या है किया यार ये इसके बता। पीछे? अच्छा एक बदनाम क्या सेकंड, किया है बता। साहिल इसका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ उसका सवाल बड़ा ठीक इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है जब तुम लोग निकल गए हो तो तुम इस्लाम के बारे में क्यों बोल रहे हो? करेक्ट, यही सवाल है ना सर आपका? जी बिल्कुल। ओके। मोहम्मद काफिरों में से निकल गया था ना, तो काफिरों के बारे में क्यों बोलता था? क्या चीज? मोहम्मद पहले कुफर करता था, बुतों की पूजा करता था, जब उसने छोड़ दिया तो फिर काफिरों के बारे में क्यों बोलता था? ये साबित करो तो कि क्या मोहम्मद साबित करूं मैं? सल्लल्लाहु नबूवत से पहले वो शिर्क का काम करते थे, दिखाओ तो कहीं पे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो पूरे सैटरडे संडे को मैंने और क्या दिखाया? मैं तो सुना ही नहीं उस दिन, मैं तो देखा ही नहीं। ओके, वो मोहम्मद 40 कि साल से पहले क्या मोहम्मद था? सल्लल्लाहु चलो ये नबूवत से बताओ। पहले, मोह मोहम्मद नबूवत से 40 साल से पहले क्या था 40 साल से पहले? अरे भाई कुछ भी थे वो, उन्होंने शिर्क का काम नहीं किया। ये यही अगर तो वो पूछ शिर्क रहा हूँ का क्या काम किया, भाई? अबद सुनो मेरे भाई प्लीज, एक मिनट, मेरे भाई मुझे एक मिनट, जलेबी नहीं चाहिए, मुझे सिंपल सवाल किया, सिंपल जवाब दो। 40 ये साल से जवाब पहले मोहम्मद मैं क्या जवाब था? दूंगा, मैं जवाब दो। दूंगा भाई। मेरा एक सवाल का पहले तू जवाब दे दे कि ये बताओ कि जब अगर मोहम्मद साहब 40 साल से पहले शिर्क करते, फिर वो हम्म बाद में 40 साल के बाद जब नबूवत उनको मिली, तो नबूवत हम्म के मिलने के बाद जब वो लोगों को दावत, अल्लाह के हम्म दीन की दावत देना शुरू किया, लोगों को शिर्क से जी रोके, तो ये जी बताओ कि किसी ने भी मोहम्मद साहब को तंज कसा कि तुम तो खुद शिर्क करते थे और तुम चले हमको शिर्क से रोकने के लिए? कहीं भी इस बात की बिल्कुल गवाही दे सकते हो? तारीख की बिल्कुल किसी किताब बिल्कुल। में लिखा हो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देते हैं, वो भी देते हैं। कि किसी ने कहा आपको हो कि तारीख नहीं, तुम मैं खुद आपको, शिर्क करते अरे थे? सबर जवाब भी तो लो ना, खोती के बच्चे, सबर तो करो, सवाल पहले करते सुन लो जवाब ना लिया करो। सुअर, अभी सुन लो पहले। यार सुअर है तुम्हारा आप बताओ। मोहम्मद, तुम्हारा मोहम्मद है सुअर। भला और गालियां अरे गालियों का आप रेफरेंस कंपटीशन दो, करना करो। सुन सुन करो, एबीडी, लेट्स डू द कंपटीशन ऑफ गाली। एबीडी, आप एबीडी, रेफरेंस दो एबीडी, भाई, आप एबीडी रेफरेंस दो। प्लीज भाई। एबीडी तेरे से नहीं सुन एबीडी, तेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने रसूल की गुस्ताखी का वो मत बन तू, जरिया मत बन। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छे से बात कर, रेफरेंस ले, रेफरेंस दे और अपनी बात कर। ठीक है, ये लास्ट वार्निंग है, वरना तू खुद जिम्मेदार होगा रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करवाने का। ये पहले ही बोल रहा भाई हूँ मैं क्यों प्लीज। होऊंगा? नहीं भाई, मैं भाई 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 एक तू मिनट, अगर मैं क्यों एडम को होऊंगा? गाली देगा, सुन, तू अगर एडम को गाली यार भाई देगा, नहीं, ये चिल्लाता क्यों यार? ये थोड़ा तमीज से बात नहीं, कर, चिल्लाता क्यों ये बंदा? इसलिए गुस्सा तू, उठता मैं है। क्या बोल रहा हूँ पहले वार्निंग सुन ले। अगर तू एडम को गाली देगा, बुरा भला बोलेगा, वो सीधा मोहम्मद साहब को बोलेगा। और अगर तू नहीं चाहता ऐसा हो, तो मेहरबानी करके आराम से बात कर, अच्छे से बात कर। प्लीज गो अहेड विद द डिस्कशन। भाई तो चिल्लाने की क्या वजह है यार? मैं जब नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो अगला बंदा चिल्ला क्यों रहा है? सवाल करके चुप कर जाओ, जवाब ले लो। ओके। मोहम्मद के घर में बुत थे, मोहम्मद के घर के दरवाजे पे बुत था, और जिब्राइल ने कहा था कि अपने घर के दरवाजे पे जो बुत है उसका सर कलम कर दो, और जो तुम्हारे घर के अंदर बुत हैं उनके भी सर कलम कर दो। अगर मोहम्मद बुत परस्त नहीं था तो उसके घर के दरवाजे पे और उसके घर के अंदर बुत क्यों पड़े हुए थे? आप बोलिए। सवाल सुना? क्या सवाल किया मैंने? जी बिल्कुल, कि मोहम्मद के घर के ऊपर बुत था। नहीं, दरवाजे के ऊपर। हाँ, दरवाजे के ऊपर बुत था। तो आप और उसके इससे ये घर के साबित अंदर भी करना बुत चाह थे। रहे हो? जी जी और जी उसके जी। घर के अंदर भी बुत थे। आप जी ठीक, मैं बोलूँ या आप बोलिए और कुछ? जी बोले सर। ठीक है, आपने कहा आप इससे ये साबित करना चाह रहे हैं कि घर में भूत था या दरवाजे के ऊपर भूत था, तो मोहम्मद साहब उसका शिर, उनके वो शिरक कर रहे थे, उसके सामने अपना माथा टेक रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे। आप यही साबित करना चाह रहे हैं? आपने अपने कोई भी मुसलमान या नॉन मुस्लिम जो बुत पूजा नहीं करता वो अपने घर में बुत रखता है? क्या कह रहा है? जो भी बंदा बुत की पूजा नहीं करता, क्या वो अपने घर में कभी बुत ला के रखेगा? अरे मेरे भाई, तुम अभी इस जमाने की बात, इस जमाने को उस जमाने से कंपेयर क्यों कर रहे हो? उस जमाने में दुनिया तो के किसी था भी ही जमाने लोग। को, दुनिया के किसी भी ज़माने को पकड़ लो, मुझे परवाह नहीं है। जो शख्स जिस बुत की पूजा नहीं करता,
وہ اپنے گھر میں بت رکھے گا وہ والے؟ پک اینی میرے زمانہ، بھائی تم میں محمد سے 500 سال پیچھے چلے جاؤ اور محمد سے 500 سال پیچھے کے زمانے کو دیکھ کے بتا دو. میرے بھائی میرا سوال یہ نہیں تھا. میں نے کہا میرا نا کہ میں سوال آپ کے یہی ہے ہے. کا جواب دوں گا. اوکے، اس کا پہلے جواب میرے دینا. سوال کا جواب دے دیجیے. دے میرے دیا میں سوال نے. کا جواب دے دیجیے کہ جب محمد صاحب ٹھیک لوگوں ہے. کو شرک سے جب روک رہے تھے تو کسی نے کہا کہ تم خود شرک کرتے تھے اور آج تم ہاں، کو روک رہے ہو. اس یہ بات کی گواہی اسٹیٹمنٹ کہنے کی دیجیے. ضرورت نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محمد خود بتوں کو لگاتا تھا کعبے کے اندر. کیا آپ بھول گئے؟ میری بات کا جواب آپ کے پاس ہے نہیں, اس کا مطلب یہ میں نہیں وہی ہوا. دے رہا ہوں. کیا مطلب؟ ایک سیکنڈ. اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محمد خود کعبے کے اندر بت اپنے ہاتھ سے لگائے. دیکھو جب محمد 16 سال کا تھا یا 14 سال کا تھا, ڈفرنٹ تفاسیر ڈفرنٹ ریفرنسز دیتی ہیں, محمد نے کعبہ ری بلڈ کیا تھا. بھول گئے ہو یہ بات؟ جب اس نے قریش کے چاروں بڑے قبیلوں کے سرداروں کو کالا پتھر چادر میں ڈال کے دیا تھا کہ یہ لو پکڑو, چاروں کونوں سے پکڑ لو اور آؤ ہم اس کالے پتھر کو واپس لگاتے ہیں. جب کعبہ ری ہوں. بلڈ ہوا تھا اور جب اس نے دھوتی کھول کے اپنے کندھے پہ رکھ لی تھی اور ننگا ہو کے گر گیا تھا, اس وقت کعبے میں 360 بت تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں تھے. بہترین. تو جب محمد وہ 360 بتوں کو عزت و احترام کے ساتھ کعبے میں رکھ کے آ رہا ہے, ہر بت کو جب بھی مندر میں رکھا جاتا ہے تو رکھنے کے ساتھ اس کی پرستش کی جاتی ہے, نہیں کی جاتی؟ آپ نے کہا بھائی مجھے ہی بولنے کا موقع دو کہ نہیں دو گے. تو بولو نا یار, بولو ریفرنس کے ساتھ بولو. میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بولتے جا رہا ہوں. دو ریفرنس دیے میں نے آپ کو. بقول آپ کے کہ محمد صاحب نے مطلب اپنے ہاتھوں سے بھوتوں کو رکھا. ٹھیک. نہیں رکھا. پھر 360 آپ آپ بول کہہ دو رہے ہیں نہیں نا کہ رکھا, میں رکھا. ریفرنس دکھا دیتا ہوں. آپ بول دو نہیں رکھا تو میں نہیں, ریفرنس دکھا دیتا ہوں, مسئلہ نہیں. ایک منٹ. پھر 360 بت کو پھر نکالنے کا حکم کس نے دیا, اس کو باہر کس نے کیا؟ محمد نے. محمد نے. ہوں. محمد نے دیا. کیوں اوکے, کیے؟ اب میں اس کا بھی جواب, کوئی مسئلہ نہیں, وہ بات کی بات ہے, ہم وہاں پہ بھی جائیں گے. یہ لیکن یہ جواب بات کا ہے. پہلا جو سوال یہ تھا کہ جب محمد 40 سال کا نہیں تھا تو کیا وہ بت پرست تھا کہ نہیں تھا. پہلے ہم اس کو فکس کر لیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے وہ بہت بات کی بات ہے, وہ 23 سال کے بعد کی بات ہے. میں 40 سال سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, فتح مکہ جب ہوا تھا اس کے بعد بت نکالے تھے نا. ٹھیک ہے, ابھی تو میں نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو محمد نبوت سے پہلے بت پرست تھا کہ نہیں تھا؟ ثابت ہوتا ہے میرا کہ نہیں دعویٰ ہے ہوتا؟ کہ نہیں تھے, نہیں تھا دعویٰ. اوکے. اوکے, آپ کا میرے دعویٰ ہے پاس دلیل ہے. لیکن محمد. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سن لو, آپ کے پاس دلیل ہے, دلیل دے دو. کیا ہی بات ہے, واللہ حبیبی پلیز دلیل دو. ہاں دلیل یہ ہے کہ جی. جب ہمارے نبی جب لوگوں کو شرک سے روک رہے تھے اور لوگوں کب کو روک جب رہے تھے؟ دعوت 40 دے ایئرس کے رہے بعد. تو کسی نے 40 ایئرس کے بعد, 40 ایئرس کے بعد, 40 ایئرس سے پہلے کیا تھا اس کا دعویٰ دیں. وہ دلیل نہیں ہے. میرے بھائی جب نبوت کے بعد نبوت ملنے کے بعد لوگوں کو روکا نا شرک سے. اس سے فرق نہیں پڑتا, اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے اب اپنا خدا تیار کر لیا تھا. آئے, اس نے اب اپنا کمال خدا کی بات تیار کر کر رہے لیا بھائی. تھا. دیکھیں, آپ نے مجھے پروف دینا تھا, حجت نہیں دینی اسٹوپڈ قسم کی. اب اس نے اپنا اس بات کا اپنا جواب خدا نہیں ہے تیار نا, کر لیا. بات کا جواب نہیں. اسی سے محمد صاحب کی پاک نہیں, دامنی نہیں ثابت ہوا ہوتا, کہ محمد صاحب سے بت نہیں پرست ہوتا, نہیں تھے, نہیں ہوتا, شرک نہیں ہوتا, نہیں کرتے تھے. نہیں ہوتا, آپ دکھا نہیں دو نا ہوتا. کہ اگر کسی بندہ نے ہاں, کہا ہو کہ تم سورہ خود شرک کرتے کافرون, تھے. سر وہ تو کوئی لکھے گا نہیں. کیوں لکھے گا؟ محمد کیوں لکھے گا ایسی چیز؟ کمال کی بات ہے, اوکے, کیونکہ اس کا جواب ہی میں نہیں آپ ہے کو آپ لوگوں بتاتا کے ہوں. پاس. دیکھو, اس کا جواب ہے نا, جب ایک بندے کے گھر میں بت ہیں, جب وہ مندر کی تعمیر کر رہا ہے, بت رکھ رہا ہے, تو بھائی پھر اس کا مطلب بت پرستی ہوا. دیکھو, مندر کی تعمیر کی بھائی ہے تم نے کبھی کسی مسلمان نے؟ مجھے بتاؤ سمپل سی بات, کوئی مسلمان مندر کی تعمیر کرتا ہے؟ ایک منٹ, میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے, دنیا بھی. نہیں, آج مثال نہیں کل سمجھائیں. ہمارے مسلم میں کوئی بھی مسلمان ہمارے مسلم میں بھی نہیں سر, مثال کو چھوڑیں, کوئی مسلمان مندر کی تعمیر کرتا ہے؟ اس بات کا جواب بعد میں دیا جائے گا. پہلے میں اپنی نہیں, بات کی بات نہیں تائید دیا جائے کرنے گا, ایک بات مثال وہی ہے. دیتا رہا ہوں. سر میں مثال اپنی مثال بات کی چاہیے تائید نہیں میں ایک سر, مثال. سمپل سوال ہے, ہاں یا نہ ایک یار. دیکھو, سمپل ہاں یا نہ میں جواب ہے یار, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ارے جلیبی کیوں بھائی بناتے ہو میرے جھرنا. یار, 1 منٹ دے دو گے تو کیا ہو جائے گا, 1 منٹ دے دو گے تو کیا ہو اچھا جائے گا. چلو, ایسا کرو, چھوڑو مثال کو چھوڑو, یہ بتا دو پھر محمد جب 40 سال کا نہیں تھا, مثال کیوں چھوڑ جب دیں, بت اسی پوجک مثال نہیں سے تھا, تائید ہو رہی ہے. تو کیا تھا؟ بہت ایک نارمل انسان کی طرح ایک نیک بخت انسان تھے, اوکے, کیا کس کی پوجا کرتا تھا؟ ایک سچے ایتھیسٹ انسان تھا؟ تھے, کسی خدا کی پوجا نہیں کرتا تھا, کیونکہ ایتھیسٹ تھا؟ کیا تھا؟
تاریخ کی کتابوں میں اس بات کا حوالہ بھی ہے کہ وہاں کے حوالہ مکہ کے ہے لوگ ہمارے نبی کو امین کہا کرتے تھے اور یار، مطلب وہ اس سے وہاں فرق کے نہیں پڑتا. اچھے لوگوں میں شمار سنیں ہوتے سنیں تھے. غلط بات ہے، غلط بات ہے. اس زمانے میں جتنے بھی بت پرست لوگ تھے وہ بھی بالکل اچھے تھے. غلط ڈزنٹ نہیں ہے میٹر. ارے بھائی میں نے بھائی. غلط صحیح آج کی کل بات ہم نہیں لوگ کی کسی کو کوئی اگر اچھائی کی دعوت یار. دیتے ہیں، ابد نیک کام کی دعوت ابد دیتے ہیں. ابد چینج آف ٹاپک، چینج آف ٹاپک، چینج آف ٹاپک نہیں کرنا. واپس آتے ہیں، ریلیکس، واپس آئیں. دیکھیں مجھے اچھائی برائی سے اس وقت تعلق نہیں ہے. بت پرست بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، اور بت پرست بہت برے بھی ہوتے ہیں، کتے بھی ہوتے ہیں، حرامی بھی ہوتے ہیں. ڈز ناٹ میٹر. مسلمان بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بہت حرامی بھی ہوتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ بت پرستی کر کے اچھائی کر رہا ہے یا وہ ان نون خدا کی پرستش کر کے اچھائی کر رہا ہے. وہ بت پرستی کر کے برائی کر رہا ہے یا ان نون خدا کی پرستش کرتے برائی کر رہا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اچھائی برائی. کوشچن یہاں پہ یہ دیکھیے ہے میرا کام آپ کو اگر منوانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرا کام محمد کوئی محمد بات نہیں، صاحب کی آپ نے طرف سے صرف یہ دکھانا ہے، صحیح آپ نے صرف یہ حقیقی دکھانا ہے. پیغام پہنچا دینا ہے. ماننا نہ ماننا آپ کے اوپر ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ڈز ناٹ اوپر ہے میٹر، کہ. ڈز ناٹ میٹر. لیکن سر اس کا افسوس کی میٹر نہیں بات یہ ہے کرتا. کہ آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ یہ بتا سر آپ یہ بتا دیں کسی بھی ریفرنس سے، چاہے ضعیف حدیث سے بتا دیں کہ محمد 40 سال سے پہلے کیا تھا. جائیں ضعیف حدیث ہی دے دیں، یہ بتا دیں کہ 40 سال سے پہلے وہ کیا تھا. آپ ثابت کر دو نا کہ کسی نے کہا ہو کہ تم خود وہ میں مشرک نے تھے، تم مجھے کیوں شرک کہنے سے فرق سے نہیں روک پڑتا، رہے ہو. فیک آرگیومنٹ ہے یہ، فیک آرگیومنٹ ہے. نو قرآن نو 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 محمد کو نو کہہ رہا غلط ہے غلط کہ غلط. اپنے سن لیں، قرآن محمد کو کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر سے بت نکال دو. کیا کروں؟ غلط. چلیے میں پہلے میرے کیا سوال کا مطلب جواب دیجیے، پھر میں آپ کے سوال قرآن کا جواب محمد کو دوں کہہ گا. رہا ہے اپنے بت نکال دو. تو آپ اس سے کیا کیا کروں؟ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر قرآن نے محمد کو کہا کہ بت نکال دو، کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ محمد یار صاحب سے بت پرست ہے؟ ابد دیکھو بات یار سنو. میں یہی تو سمجھا رہا ہوں نا کہ اگر نہیں یہ ریئلٹی نہیں، آپ محمد سمجھا صاحب. نہیں رہے. بیک سٹیج میں جلیبی سن سن کے تھک گیا ہوں. دیکھو ابد لسن ٹو بی ویری کیئرفلی. اگر محمد بت پرست نہیں تھا تو اس کے گھر میں بھی بت تھے، اس کے گھر کے دروازے میں بھی بت تھے. اس نے اس وقت کے سب سے بڑے مندر جس کا نام کعبہ تھا، جس میں 360 بت تھے، اس کی تعمیر بھی کی اور وہاں پہ بت بھی لگائے. اس کی ماں نے محمد کو سب سے بڑے سے چھوٹے والے بت سمد کے سامنے چرن سے پرش کرائے. اس کے دادا نے محمد کو حبال بت کے چرن سے پرش کرائے. یہ سارا کچھ میں دکھا چکا ہوں. ریفرنس چاہیے میں بھی وہ دوبارہ بھی دکھا دوں گا. پیدا ہونے سے لے کے 40 سال کی عمر تک اس نے بتوں کے آگے چرن سپرش بھی ہوئے، دادا کے تھرو بھی، ماں کے تھرو بھی. جب دوسری وحی آئی، اللہ محمد کو کیا کہہ رہا ہے وحی کے ذریعے کہ اپنے گھر سے بت نکال دے. رائٹ. اس کے علاوہ سنا بھی داؤد کی صحیح حدیث ہے، وہ بتاتی ہے کہ جبرائیل محمد کے گھر داخل نہیں ہوا کیونکہ اس کے گھر کے دروازے کے اوپر بھی بت تھے اور اس کے گھر کے اندر بھی بت تھے. اب بات یہ ہے کہ اتنا سارا ریفرنس یہاں پہ موجود ہے کہ محمد کے پاس بت تھے. پرفیکٹ. آپ نے ان میں سے کسی ریفرنس کو نہیں ماننا کہ محمد بت پوجک تھا. اوکے پرفیکٹ. اب آپ پھر یہ بتا دیں کہ پھر محمد اگر بت پوجک نہیں تھا تو وہ کیا تھا، بس یہ بتائیں اور کچھ نہیں بتائیں پلیز. جلیبی نہیں مجھے کھانی، کھا لیے. I'm done with the جلیبی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر مان لیا جائے آپ کے کہنے کے سوال مطابق نہیں میرے کریں پاس پہلے، ریفرنس ہے. میں دے دیں بولنے ریفرنس، دیجیے نا. آپ نے ہم دے کو دیں کہتے چیک ریفرنس کر دے کے دیں، آپ نے بول لیا، مجھے بولنے دیجیے نا. ریفرنس دے دیں، ریفرنس دے دیں. آپ کے کہنے کے مطابق کہ آپ کے پاس ریفرنس ہے کہ محمد صاحب کے گھر میں بت تھا اور ان کے دروازے کے اوپر بت تھا. تو اللہ کے بندے تم یہ بتاؤ مجھے کہ کیا محمد صاحب کے گھر میں صرف محمد صاحب ہی اکیلے تھے اور ان کے گھر میں اور لوگ نہیں تھے؟ نہیں تھے، ایک چیز تو یہ ہے محمد صاحب کی بت پرست نہ ہونے کی. دوسری نہیں وجہ جو تھے، سب سے نہیں بڑی تھے، وجہ ہے نہیں اہل تھے، باطل نہیں کے تھے، لیے. نہیں تھے، نہیں تھے، نہیں تھے. جب محمد کے اوپر وحی آ رہی ہے پہلی، اس وقت اس کے گھر میں ختیجہ تھی اور ختیجہ بیسیکلی نصرانی تھی، کرسچن تھی، جیسا کہ اس کے کزن بھی جو ہے نا نصرانی کرسچن تھا. تو ایز اے کرسچن ختیجہ جو ہے اپنے گھر میں بت نہیں رکھ سکتی، تو وہ بت بے شک محمد لے کے آیا تھا. آگے چلو. یہ آپ اپنے دماغ سے بول رہے ہو نا. نہیں میں وہ اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، یہ باطل آپ والا لوگوں کے مائنڈ سے. اسکالرز نے لکھا ہے. آپ لوگوں کے اسکالرز نے لکھا ہے محمد کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا. کمال کی بات ہے. میرے سوال کا جواب ہے نا کسی اہل باطل کے پاس نہیں. پورے چلو جاؤ 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 پاگل کا بچہ. کسی نے کہا نہیں، کسی لکھنے والے تم لوگ ہو، کسی نے کہا نہیں. کیا بچوں والی بات کر رہے ہو؟ قل یا ایھا الکافرون کیوں آیا تھا؟
قل یا ایھا الکافرون اسی لیے آیا تھا کہ محمد ایک زمانے میں ان کے خداؤں کی obviously پوجا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا یار سال ہمارے خداؤں کی پوجا کر لے، اگلے سال ہم تمہارے خداؤں کی پوجا کر لیں گے، یا ایک مہینے تو ہمارے خداؤں کی پوجا کر لے، اگلے سال ہم تیرے خداؤں کی، تو نے نیا خدا لے آیا سو وٹ، سورہ کافرون پڑھی نہیں تم لوگوں نے؟ تو بھائی جان اتنا ایکسپلسٹ لکھا نہیں گیا ہوا، اور اگر لکھا گیا بھی ہوا تو ریموو کر دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ تم لوگ اپنگ لوگ ہو، اور کس لیے نہیں؟ تو بھائی اگر ایسی باتیں ہیں تو جائیں یار، جائیں گھر جائیں. جب آپ نے خود نہیں سوچنا، خود نہیں سمجھنا، تو پھر آپ کے لیے کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جناب وہ ایکسپلسٹ لکھا ہوا چاہیے. ایکسپلسٹ لکھا ہوا اگر چاہیے تو پھر ایکسپلسٹ لکھا ہوا مجھے یہ دکھا دو کہ خدا کا کوئی آکار نہیں ہے. تمہارے رب کا آکار تو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، تم اپنے رب کے آکار کو تو ثابت نہیں کر سکتے، رب تمہارا فزیکل ہے. تو بھائی ایسی بکواسیات سے میں عاجز ہوں. جاؤ سوچ کے آؤ کچھ اور، نیا ریفرنس لے کے آؤ. اتنے ریفرنس اس بارے میں کہ محمد بت پرست تھا.